کہ ہماری لڑائی صرف جان بچانے کی ہوگی؟ کہ ہماری لڑائی صرف پولیس کی لاٹھیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی؟ کہ ہماری لڑائی اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ تحفظ ہمارا مقدر نہیں بن سکتا؟ یا پھر غیر محفوظ رہنا اور ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقدر بن جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں کسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے امیدوار کو، تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا خادم ہوگا، یہ میری طلب کو سمجھے گا، یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا، یہ میرے لیے لڑے گا، یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا۔ ارے 3 تو جیت کر گئے مگر ان کی زبانیں نہیں کھلتی ظلم کے ایوانوں میں۔ 3 تو جیت کر جاتے ہیں مگر مظلوموں پر ظلم ہوتا تو آواز نہیں کھلتی۔ اب چناؤ آ گیا تو پھر کبھی کسی سے بولنے لگاتے ہیں کہ ارے دیکھ لو ان کو دیکھ لو۔ ارے 3 کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا صرف مسلمان، کیا دلت نہیں مجلس کا ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ گجرات میں میرا دلت بھائی ایم ایل اے ہمارا۔ کیا صرف مسلمان بنے گا، ہندو بھائی نہیں بنے گا؟ بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندو بھائی بھی مجلس کا ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ بدنام کیا جاتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لیے نہیں آئیں گے۔ میں اپنے اعمال کا حساب دوں گا اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو۔ میں ان کی دنیا والوں کی خوشی کے لیے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا مقصد مجھے معلوم، میں جانتا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کی لوک شاہی میں جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اور امبیڈکر نے مظلوموں کو پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، دیکھو سمویدھان تو میں نے تم کو دے دیا، مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے، بھائی چارگی حاصل کرنا ہے، عزت کو حاصل کرنا ہے تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو امبیڈکر نے صحیح کہا تھا، جب میڈیا کے لوگوں نے آج ہم سے سوال کرتے کہ 3 ہے، 3 کا کیا کرو گے، اس وقت امبیڈکر سے بھی پوچھا تھا کہ اتنے 90 سے زیادہ دلت لوک سبھا میں جیت کر جاتے ہیں اور بابا صاحب آپ دلت سماج کی سیاسی طاقت کے لیے بات کرتے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ ہاں اتنی بڑی تعداد میں جیت کے تو جاتے ہیں مگر وہ اپنا منہ کب کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا ہے۔ یہی حال ہمارا کر کے رکھ دیے۔ اگر بھارت میں جمہوریت ہے، لوکشاہی ہے، سمویدھان ہے، مگر بھارت کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو، ہمارے دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو سمجھنا پڑے گا، غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو سمجھنا پڑے گا کہ آج بھارت کی راجنیتی میں غریب، مظلوم، مسلمان، دلت، آدیواسی کی، کمزوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایم ایل اے ایم پی بن کے جا رہا ہے، وہی تو جیت کر جا رہا ہے۔ جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی، کمزور کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل میں کمزور کو طاقتور بنانے کا ارادہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر کھڑا کر دوں گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں دولت کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو، آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے۔
کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا۔ بتاؤ کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے۔ یہی آپ پارٹی کے ایک لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے۔ بتاؤ کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے؟ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے، تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افسانے پلاننگ بنا رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی لوک شاہی میں اگر انصاف کو حاصل کرنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، جس کا ذمہ، جس کی گارنٹی بھارت کے سمویدھان نے ہم کو دی ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے سے ہوگا؟ اٹھو، ایک کوہرام مچا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔